آج نیشنل فائر سیفٹی ڈے کے موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے لنگر ہاؤس میں فائر ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کے ساتھ فائر سیفٹی پوسٹر جاری کیا۔ ایم ایل اے نے عہدیداروں کو سماج کے لیے ان کی بے لوث خدمات پر مبارکباد دی اور شہریوں سے فائر سیفٹی کے اصولوں پر عمل کرنے کی اپیل کی۔ 14 اپریل کو نیشنل فائر سروس ڈے ایک ایسا دن ہے جو ہر سال 1944 میں اس دن ہونے والے ایک بدقسمت حادثے کے دوران فائر سروس کے 71 اہلکاروں کے ناقابل یقین عزم اور قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ 1944 میں ریسکیو آپریشن کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے فائر اینڈ ریسکیو سروسز کے اہلکاروں کو یاد کیا گیا۔ اس موقع پر کاروان ایم ایل اے کے ساتھ پارٹی کے شریک کارپوریٹر وجیہ الزماں اور محمد بدرالدین و سرگرم کارکنان موجود تھے۔ فائر سیفٹی ویک کے موقع پر تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ذریعے ان کے دفتر واقع لکڑی کا پول میں پوسٹر اور پیمفلیٹ جاری کیے گئے۔ اس موقع پر ڈی جی فائر ناگی ریڈی اور دیگر نے بھی حصہ لیا۔ تلنگانہ جنا سمیتی کے پروفیسر صدر کودنڈا رام نے تلنگانہ جنا سمیتی پارٹی دفتر میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر راؤ کی 132ویں جینتی کے موقع پر تقریبات میں شرکت کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ ప్రజా సంక్షేమం అనేది లేదు. ఇటు ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలు కూడా వ్యాపారాల కోసమే ریاستی اقلیتی مالیاتی کارپوریشن تلنگانہ کے چیئرمین امتیاز اسحاق نے اپنے دورے عادل آباد کے موقع پر جدید بس اسٹینڈ کے روبرو گرین ویژن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اقلیتی طلباء و طالبات کے لیے چلائے جا رہے ٹریننگ اور جاب پلیسمنٹ کورس کا افتتاح انجام دیا۔ اس تقریب میں نو تقرر کردہ ریاست تلنگانہ مینورٹی کمیشن کے رکن محمد اطہر اللہ، میونسپل چیئرمین جوگو پرمیندر اور وائس چیئرمین ظہیر رمضانی کے علاوہ ضلع اقلیتی بہبود آفیسر کرشنا وینی، ضلع حج سوسائٹی صدر شاہد احمد توکل، کونسل مبین اور فاؤنڈیشن انچارج موجود تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے امتیاز اسحاق چیئرمین نے طلباء و طالبات کو کورس کی تفصیلات سے واقف کروایا اور درپیش مسائل سے تحریری طور پر درخواست دینے کا مشورہ دیا اور کہا کہ کورس کے اختتام پر نوکری دلانے کی ذمہ داری متعلقہ فاؤنڈیشن کی ہوتی ہے، بصورت دیگر فاؤنڈیشن انتظامیہ پر کارروائی کا انتباہ دیا۔ عادل آباد ٹاؤن میں گرین ویژن سوسائٹی کی جانب سے حکومت تلنگانہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کی جانب سے ٹریننگ امپلائمنٹ جو کورسز الاٹ کیے گئے آپ لوگوں کو، اس کے پروگرام کی اناگریشن کے لیے آج میں عادل آباد آیا ہوں۔ میرے ساتھ میرے بھائی عادل آباد میونسپل چیئرمین پرمیندر صاحب اور نیولی اپوائنٹڈ تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹی کمیشن ممبر جناب اطہر اللہ صاحب اور میونسپل وائس چیئرمین جناب ظہیر صاحب اور میرے ساتھ ڈی ایم میڈم صاحبہ اور میرے سبھی دوست اور آپ سامنے بیٹھے سبھی اسٹوڈنٹس کو میں اپنا سلام پیش کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت تلنگانہ ہر طبقے کے لیے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر ایک کے لیے مساوی نظر سے دیکھتی ہے اور سبھی کے لیے اسکیمات لا کر جو ہے ان کو کس طرح سے ترقی کی طرف لے جانا یہ سوچتی ہے۔ اس کی مثال کے طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 50-60 سال سے جو حکومت ہمارے ووٹوں سے حکومت کری، چاہے وہ کانگریس پارٹی ہو، چاہے وہ تلگو دیشم ہو، انہوں نے کبھی کوئی ایسے اسکیمات نہیں لائے جس سے ہم ترقی کی طرف جائیں۔ آزادی پسند اور آئین کے بانی بابا صاحب امبیڈکر کی یوم پیدائش کے موقع پر ٹی ڈی پی تلگو دیشم پارٹی کے لیڈر نارا لوکیش نے کہا ہے کہ میں اس عظیم انسان کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں معاشرے میں غالب رجحانات کے خلاف انتھک جدوجہد کرنے والے کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے امتیازی سلوک کے خاتمے کے لیے زندگی بھر جنگ لڑی۔ آئیے عظیم انسانیت پسند امبیڈکر مہاشیا کی آرزو کے لیے کام کریں، جنہوں نے آئین کے ذریعے آزادی، مساوات اور شہری حقوق دیے۔ آئیے بغیر تفریق اور غربت کے معاشرے کی تعمیر کریں۔
छत्तीसगढ़ जनूबी बस्तर के हसास इलाके के हॉस्टल में रहने वाले 14 तलबा में कोरोना इन्फेक्शन की अलामत जाहिर हुई हैं। ज़राए के मुताबिक जनूबी बस्तर के हसास इलाके में मुसलसल कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, जिनमें तलबा और गांव वाले भी शामिल हैं। बेजापुर के कोरोना नोडल ऑफिसर डॉक्टर विकास गोयल ने कहा है कि पिछले 5 दिनों में 27 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें हॉस्टल के 14 तलबा शामिल हैं। इसके अलावा गोयल ने कहा है कि केंगलूर और बेजापुर इलाकों में जांच के दौरान 13 मरीज कोरोना से मुतासर पाए गए। उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया। इलाके में कोरोना की मुसलसल जांच की जा रही। ईरान के मगरबी इलाकों में मुसलसल मूसलाधार बारिशों के सबब अचानक आने वाले सैलाब की वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए। ईरानियन स्टूडेंट्स न्यूज एजेंसी ने ये इत्तला दी है। ईरान के इमदादी और बचाव के इदारे के नायब सरबराह मुर्तजा मुरादीपुर ने बताया कि यहाँ कई दिनों से जारी बारिशों की वजह से अचानक सैलाब आ गया, जिसमें तकरीबन 3 अफराद हलाक हो गए। उन्होंने कहा है कि यहाँ बचाव का काम जारी है और लोगों को महफूज मुकामात पर कायम आर्जी कैंपों में मुंतकिल किया जा रहा। मुरादीपुर ने कहा है कि मगरबी इलाके में आने वाले सैलाब में हलाक होने वालों का ताल्लुक मगरबी अजरबैजान, इल्हाम और खजुवैन सूबों से है। उन्होंने कहा है कि इमदादी कारकुनों ने अब तक सैलाब से मुतासरा 11 कस्बों और 21 देहातों में 861 अफराद को बचाया। इसके अलावा 24 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया और 385 अफराद को हंगामी रिहाइश फराहम की गई। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।